حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان استمع حرفا من کتاب اللہ كتب اللہ له حسنہ ومحا عنہ سیئہ. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، وقت بھی مختصر ہے اور عرائض بہت ہیں، لیکن اگر سب پڑھا نہیں جا سکتا تو سب چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. موضوع ہے اس مختصر وقت میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب. بس اس لیے مجالس سے، درگاہ عالیہ سے کچھ تو لے کے جائیں. فقط الائچی دانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لے کے جائیں. قرآن پڑھنے کا جذبہ لے کر جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے جائیں. بس اسی پہ شروع اور اسی پہ ختم. فرمایا اللہ کے نبی نے ان استمع حرفا من کتاب اللہ، اگر کوئی کتاب خدا کا ایک حرف کان لگا کر سنے. ایک تو ہوتا ہے سماع، سماع کے معنی سننا. ایک ہوتا ہے استماع، استماع یعنی توجہ کے ساتھ سننا. اگر کوئی قرآن کریم کا ایک حرف توجہ کے ساتھ سنے، پڑھنے والا نہیں، سننے والا، اگر کوئی ایک حرف سنے گا توجہ کے ساتھ، کتب اللہ لہ حسنہ، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا. وَمَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً، اور ایک گناہ مٹائے گا. اگر توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سن لیا، جتنے حرف اس میں ہیں ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھی گئی اور تعداد کے مطابق گناہ مٹائے گئے. سمجھا آپ نے؟ اور نیکی لکھتا کون ہے؟ خداوند عالم. مٹاتا کون ہے؟ خداوند عالم. ہر دینے والا اپنے حساب سے دیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی فیاض نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. جب وہ نیکی لکھے گا تو چھوٹی نیکی نہیں لکھے گا. ظاہر ہے اپنے ہاتھ سے لکھے، اپنی قدرت سے لکھے اور چھوٹی نیکی لکھے. تو فرمایا ایک نیکی لکھے گا اور ایک گناہ مٹائے گا، کاٹے گا نہیں. کاٹنا اور ہوتا ہے، مٹانا اور ہوتا ہے. کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے مگر کانٹی لگا دی گئی ہے. یعنی جب بھی دیکھے گا وہ گناہ نظر آئے گا لکھا ہوا، شرمندگی ہوگی. خدا گناہ کاٹتا نہیں ہے قرآن سننے والے کے، خدا گناہ مٹاتا ہے تاکہ میدان محشر میں نامہ اعمال دیکھنے سے شرمندہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں. تو ایک حرف سننے سے ایک گناہ گیا، کٹا، ایک نیکی لکھی گئی. فقط یہ سننے سے ہے. فرمایا حدیث میں یدفع اللہ عن مستمع القرآن بلا دنیا،
جو لوگ قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اللہ ان سے دنیا کی مصیبتوں کو دور رکھتا ہے، دنیا کی مصیبتوں کو دور رکھتا ہے۔ اگر قرآن سنتا ہے، جب سننے والے سے دور رہیں گی تو پڑھنے والے سے کتنی دور ہوں گی؟ جب پڑھنے والے سے دور ہوں گی، جس کے قلب پر نازل ہوا اس سے کتنی دور ہوں گی ہیں؟ اور جب پڑھنے والے سے دور ہوں گی، جنہوں نے قرآن بچایا ہے ان سے کتنی دور ہوں گی، اور جنہوں نے خادمہ کو قرآن سے جواب دینا سکھایا ہے اس سے کتنی دور ہوں گی، جنہوں نے کٹے ہوئے سر سے قرآن سنایا ہے ان سے کتنی دور ہوں گی ہیں؟ تو فرمایا یدفع اللہ عن مستمع القرآن، بلا دنیا ان مضامین کو پڑھا نہیں جاتا، مجلس پٹنے کا خوف طاری ہے۔ عزیزوں، قرآن کا ذکر تو کبھی پٹا ہی نہیں، کفار مکہ کے درمیان میں نہیں پیٹا، یہ تو ہے کیا ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم کے سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں، بس 2 حدیث پڑھوں گا اور صلوات پڑھیں آپ۔ یہ تو قرآن پڑھنے کا ثواب، سننے کا ثواب۔ اب قرآن پڑھنے کا ثواب ارشاد ہوا حدیث میں، ثواب اور اثر قرآن شریف پڑھنے کا۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من قرأ القرآن وهو شاب مومن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة ويقول يا ربي قد أصاب أجر عامله غیر عاملی فبلغ عطایاک الکریم فیکسوہ الحلتین من حلل الجنہ وقال، یا قرآن سے کہے گا حل ارزیناک فبلغنا به وارزیناک فیہ فیقول القرآن اللہم ارغب فیما ہوا افضل من ھذا۔ فرمایا معصوم نے جو قرآن جوانی کے حالت میں جو مومن پڑھے گا، خام اور حیدر صاحب تو گزر گئے، سمجھا آپ نے، جو جوانی کی حالت میں مومن یعنی علی کی محبت رکھنے والا قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے گا۔ اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون میں مل جائے گا، یعنی گوشت بھی قرآنی ہو گیا، خون بھی قرآنی ہو گیا۔ اب اور کیا چاہیے پڑھنے کا اثر؟ قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے گا۔ وجہ عزیزوں، جب پڑھنے سے خون اور گوشت میں مل جائے، جو جوان مومن اگر پڑھے تو جو نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھتا ہوا آیا تھا اس کے خون اور گوشت میں کس درجہ ملا ہوگا، اور جس نے کٹے ہوئے سر سے پڑھا تھا اس کے خون اور گوشت میں کتنا ملا ہوا ہوگا؟ بس کتنا ملا ہوا تھا؟ اتنا ملا ہوا تھا کہ فرمایا لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو قرآن خون اور گوشت میں مل جائے گا۔ جب خون اور گوشت، بھائی فلاں بہت شریف آدمی ہے، کیسے نہ ہو، یہ اس کے خون کا اثر ہے، اس کے باپ کے خون کا اثر ہے، اس کے دادا کے خون کا اثر ہے۔ تو دیکھا آپ نے، خون کا اثر ہوتا ہے، اور جب قرآن ملا گوشت میں اور خون میں
تو اب اولاد میں نسل میں قرآن کا اثر آئے گا، خون میں قرآن کا اثر آئے گا۔ اب یہ نسل جو ہے قرآنی نسل بنے گی، اور سلمان کہتے ہوئے نظر آئیں گے میرا نسب ہے سلمان ابن اسلام، میرا نسب ہے سلمان ابن اسلام، سمجھا آپ نے؟ اور اہل بیت علیہ السلام کو ایسی ہی نسل پسند ہے، ایسا ہی معاشرہ پسند ہے۔ تو بہرحال خون اور گوشت میں مل جائے گا۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، اور اللہ اسے نیک اور کریم سفیروں کے ساتھ محشر میں قرار دے گا۔ نیک اور کریم سفیر یہ نہیں جو حکومت بناتی ہے سفیر، یہ نہ سمجھیں، بلکہ انبیاء، سمجھا آپ نے؟ انبیاء کے ساتھ قرار دے گا۔ جیسے انبیاء جنت میں جائیں گے اسی اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ جنت میں جائیں گے۔ جعلہ اللہ مع السفرۃ الکرام البررہ وکان القرآن حجیجا عنہ یوم القیامہ۔ کیا زبردست ارشاد ہے میرے مولا کا! قرآن قیامت کے دن اس کی طرف سے حجت پیش کرے گا بارگاہ خدا میں۔ معبود میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ مجھ پر عمل کیا کرتا تھا، معبود میں گواہ ہوں راتوں کو لوگ سویا کرتے تھے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، پروردگارہ میں گواہ ہوں کہ جہاں میں بھیجتا تھا وہاں جاتا تھا، جہاں سے میں روکتا تھا وہاں سے رکتا تھا، پروردگارہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے جھوٹوں کو کبھی نہیں مانا، اس نے ہمیشہ سچوں کو مانا، یہ نجاست کے قریب نہیں گیا، یہ آیا تطہیر کی طہارت کے قریب رہا، پروردگارہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اجر رسالت مودت کو قرار دیا تھا، دوسرے کو قرار نہیں دیا۔ پروردگارہ جسے تو نے ولی بنایا تھا میں گواہی دیتا ہوں اس نے انہیں ولی مانا، جنہیں تو نے امام کہا تھا امام مانا، جنہیں تو نے مبارے میں صادق کہا تھا انہیں صادق مانا، اور جن پر تو نے لعنت بھیجی تھی یہ ان سے دور رہا۔ پروردگارہ تولا بھی تیرے حکم کے مطابق کیا، تبرہ بھی تیرے حکم کے مطابق کیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو قرآن قیامت کے دن گواہ بنے گا، اگر پڑھا نہیں ہے تو گواہی کیسے دے گا؟ عزیزوں اس مجلس کو گھر لے کر جانا، یہاں چھوڑ کے نہ جانا، بچوں سے کہنا قرآن پڑھیں، خود بھی قرآن پڑھو، بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو قرآن پڑھنے کا دروازہ بند نہیں ہوا، سمجھے آپ؟ نہیں، زمانہ رسالت مآب میں 50 سال کی عمر میں ایمان لائے اور قرآن پڑھا یا قرآن نہیں پڑھا ہے، تو ابھی وقت ہے، قرآن آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بزرگ پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے قرآن کریم۔ تو ارشاد فرمایا قرآن قیامت کے دن حجت ہوگا، ہر چیز حجت ہوگی، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی گواہی دے گی، اور یہ منبر بھی گواہی دے گا کہ اس نے مجھے میرے اوپر ایسا پڑھنے والے کو بٹھایا تھا، یہ بھی گواہی دے گا، اور یہ زمین بھی گواہی دے گی پروردگارہ ایسا پڑھنے والا بلایا تھا وہ ہمیں یہ سنا رہا تھا، میرا قصور نہیں بلانے والے کا قصور ہے۔ معبود سمجھا آپ نہیں؟ تو کان القرآن حجیجا عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن گواہ بنے گا۔ خوش نصیب وہ شخص کہ قرآن جس کے حق میں گواہی دے، خوش نصیب ہے وہ شخص، سعید ہے وہ شخص، خوش بخت ہے وہ شخص، سب سے اچھا ہے وہ شخص کہ قرآن جس کے حق میں گواہی دے۔ اگر قرآن نے گواہی دے دی بیڑا پار ہو گیا، اور ارشاد ہوگا
عرض کرے گا قرآن کریم قیامت میں، پروردگارا تو سب کو سب کے کام کا اجر دے چکا، لیکن جنہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اور مجھ پر عمل کیا تھا غیر عاملی، تو نے انہیں اب تک اجر نہیں دیا۔ ارشاد ہوگا اچھا قرآن ہے، پھر قرآن کرے گا پروردگارا تو انہیں بھی اپنی کریم عطا دے دے، اپنی کریم عطا انہیں بھی دے دے۔ کریم کا کیا مطلب؟ کریم اسے کہتے ہیں جس کے گھر سے کوئی خالی نہ جائے، جس کے در سے کوئی خالی نہ جائے۔ کریم عطا کا مطلب یہ ہے اپنی اٹوٹ عطا دے دے، نہ ختم ہونے والی عطا دے دے۔ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گی جنت میں، جس طرح زندگی ہمیشہ رہے گی اسی طرح تیری عطاؤں کا نزول بھی اس پر ہمیشہ ہوتا رہے۔ معبود دے دے فیکسوہل، بس ارشاد ہوگا پہناؤ اس کو دو حلے، دو لباس، فیکسوہ اللہ حلتین من حلل الجنہ، جنت کے لباسوں میں سے دو لباس اسے پہنائے جائیں گے۔ سمجھا آپ نہیں؟ یہ لباس دنیاوی پانی سے بنائے ہوئے نہیں ہوں گے، زمین کے مادے سے بنے ہوئے نہیں ہوں گے، یہ لباس بنے ہوئے ہوں گے شرافت ایمانی سے، سخاوت سے، زہد سے، طہارت سے۔ بس اب کوئی اشکال نہ کرے کہ حسنین کا لباس جنت میں کہاں بنا، جہاں سب جنتیوں کے یہ لباس بنیں گے وہیں سے حسنین کا لباس بن کر آیا ہے۔ فَيَكْسُوهُ حُلَّتَيْن مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، وی آئی پی مجمع ہوگا، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آخری شہید تک، شہداء، صالحین، ابدال، اقطاب، فلاں فلاں سب جمع ہوں گے۔ ارشاد ہوگا فرشتوں جنت کے دو دو لباس قرآن پر عمل کرنے والوں کو پہنا دو۔ کتنا وقت ہوگا، یعنی ہماری زبان میں کتنا سہانا وقت ہوگا، کتنا بہترین وقت ہوگا کہ جنت کا لباس پہنایا جائے گا، حکم خدا سے پہنایا جائے گا، وی آئی پی مجمع میں پہنایا جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الکرامات، اگر مجہول پڑھیں گے، اور رکھا جائے گا اس کے سر پر، قرآن پر عمل کرنے والے کے سر پر کرامت کا تاج، بزرگی کا تاج۔ سمجھا آپ نہیں؟ اللہ جس کے سر پہ تاج رکھے گا پھر تاج کو واپس نہیں لے گا۔ یہ دنیاوی بادشاہ ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں عدم اعتماد کی تحریک کا کوئی سوال نہیں۔ جب قرآن پڑھنے والے کے سر پر تاج کرامت رکھا جائے تو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے وہ جنت کے جوانوں کے بادشاہ کیسے نہ ہوں گے۔ یوضع علیہ تاج الکرامت، کرامت کا تاج رکھا جائے گا۔ ارشاد ہوگا قرآن بلغنا بہ وارضیناک فیہ، قرآن ہم نے پہنچا دیا اس کے پاس اور ہم نے اس کے بارے میں تجھے راضی کر دیا۔ جب قرآن راضی ہو گیا بس اللہ بھی راضی ہو گیا، یعنی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند نہیں ہے، قرآن پر عمل کرتے رہو، رضی اللہ عنہ بنتے رہو۔ قیامت تک جسے رضی اللہ عنہ بننا ہو وہ قرآن پر عمل کرے۔ اب قرآن میں کیا کیا ہے وہ سب اہل بیت جانتے ہیں، اور جو کچھ ان کے در سے پہنچا ہے وہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال ارضیناک فیہ، ہم نے تجھے راضی کر دیا اس کے بارے میں۔ پروردگارا مجھے تو جو تو نے دیا ہے اس سے زیادہ کی امید تھی، ارغب لہ فیما ہوا افضل من ھذا، جو تو نے دیا ہے اس سے زیادہ کی مجھے امید تھی۔ اس ارشاد ہوگا اچھا اس کے داہنی طرف امن قرار دو، بائیں طرف خلد قرار دو۔ بس یہ قرآن اب تو راضی کر دیا، ہاں اللہم نام، پروردگارا ہاں راضی کر دیا۔ ارشاد ہوگا ایک آیت پڑھتا رہے، ایک درجہ اوپر جاتا رہے۔ جنت میں
جنت جنت میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہے. جنت میں جتنی قرآن کی آیات ہیں ان کی تعداد کے موافق درجات ہیں. جب نہیں ایک آیت پڑھتا رہے اوپر جاتا رہے. اگر قرآن پڑھا نہیں تو پڑھے گا کیا؟ اوپر جائے گا کیسے؟ حدیث میں ارشاد ہوا اور یہ منہاج البراء شرح نہج البلاغہ میں لکھی ہے، حدیث سے نقل کی ہے. معصوم نے فرمایا کہ جب جنتی پہنچ جائیں گے تو ایک شخص نظر آئے گا جنتی کو نہایت خوبصورت، حسین، جمیل. یہ شخص خود اس کے پاس جائے گا، بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہے گا جی ہاں میں وہی ہوں جسے آپ نے بھلا دیا تھا. یہ کیا مطلب؟ کہ فلاں سورت کو آپ نے بھلا دیا تھا، بس زندگی بھر سورہ واقعہ ہی پڑھتے رہے روٹی ملنے کے لیے، اور قرآن کی سورت سے کوئی واسطہ نہ رکھا. جسے تو نے بھلا دیا تھا میں وہی سورت ہوں. دیکھا آپ نے؟ یعنی قرآن بشکل خوبصورت انسان جنت میں ملاقات کرے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ ان کا ٹائم نہیں تھا جی، آدھا گھنٹہ ہو گیا بس. انہوں نے اتنا ہی کہا اتنا ہی پڑھیں گے. پھر کبھی آئیں گے، اگر بھولے سے بلایا تو پھر پڑھیں گے. تو عزیزان گرامی، قرآن کریم کی بہت برکتیں ہیں. قرآن 20 منٹ ہوئے، چلیے. قرآن اہل بیت کی آنکھوں کا نور ہے. قرآن اہل بیت کے دل کا سرور ہے. قرآن برباد روحوں کو آباد کرنے والی کتاب ہے. اور قرآن بے قرار نفوس کو قرار دینے والی کتاب ہے. قرآن بے چین افراد کو چین دینے والی کتاب ہے. قرآن اہل بیت کا ایڈریس دینے والی کتاب ہے. ذاکروں کے جھوٹے نقطوں سے اہل بیت کا ایڈریس نہیں ملے گا. یہ ملے گا قرآن کریم سے. آیہ تطہیر، آیہ مبالہ، آیہ مودات، آیہ ولایات، سورہ کوثر، سورہ دہر، سورہ نور، سورہ بقرہ، سورہ رحمان. یہ ایڈریس جو ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت کیا ہیں ان سے ملے گا. سمجھے آپ؟ نہیں عزیزان کرام، دیکھا نہیں آپ نے؟ جنہیں قرآن موتی کا ہے ان کا ایڈریس میں کیا دوں گا؟ سمجھے بہرحال. تو قرآن کریم ایک عجیب و غریب کتاب ہے. فرمایا امام زین العابدین، پڑھتا بہت. ایک زمانہ تھا کہ احمد آباد میں عظمت قرآن کے سلسلے میں 30 مجالس پڑھی تھی. قرآن کریم نہج البلاغہ کی نظر میں اس پہ، لیکن وقت نہیں ہے اپنا. فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے لو مات من بین المشرق والمغرب لمستو حشتو ان یکون بعدہ ان یکون مع القرآن. پروردگارا اگر مشرق و مغرب کے درمیان میں سب مر جائیں، کوئی نہ رہے، لمستو حشتو بعدہ، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی. بعد ان یکون مع القرآن، اس کے بعد کہ قرآن میرے ساتھ ہے. اگر قرآن میرے ساتھ ہے مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی. اہل بیت کبھی گھبرائے نہیں، نہ کثرت پہ نازاں ہوئے، نہ قلت سے گھبرائے. کیوں؟ قرآن ساتھ تھا. قرآن ساتھ تھا. تو فرمایا اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی.
مجھے وحشت نہیں ہوگی. اور فرمایا دوسری حدیث میں معصوم نے ان آیات القرآن خزائن. قرآن کی یہ نہ سمجھنا کہ میں فقط قرآن پہ پڑھنا جانتا ہوں. سمجھا آپ نے؟ جانتا اور بھی بہت کچھ پڑھنا ہوں، لیکن وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ان آیات القرآن خزائن. قرآن کی آیتیں خزانے ہیں، قرآن کی آیتیں خزانے ہیں. ہر آیت ایک خزانہ ہے. یہ ایسا خزانہ نہیں، مادی خزانہ نہیں ہے، یہ چاندی سونے والا خزانہ نہیں ہے. چاندی سونے والا خزانہ لٹ جاتا ہے، ڈکیت لے جاتے ہیں. یہ خزانہ ایسا خزانہ ہے، اسے کوئی چوری نہیں کر سکتا، اسے کوئی لوٹ نہیں سکتا. اور یہ خزانہ جتنا آپ خرچ کریں کم نہیں ہو سکتا، بڑھتا رہے گا یہ خزانہ. فرمایا یہ قرآن کریم کا آیت خزانہ ہے. کلما فتحت آیتن، فرمایا جب بھی تم کسی آیت کو کھولو یعنی پڑھو تو دیکھو کہ اس میں کیا خزانہ ہے، اس میں کون سا خزانہ ہے. اس میں قناعت کا خزانہ ہے یا شفا کا خزانہ ہے یا زہد کا خزانہ ہے یا خودداری کا خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے، کہیں کا خزانہ ہے. آیات پڑھتے رہو، خزانے پاتے رہو. 100 آیتیں اگر کوئی پڑھے قرآن کریم کی روزانہ، حدیث میں ہے، جتنا تمام مومنین کے نامہ اعمال میں ثواب ہوگا لکھا جائے گا اس دن، اتنا ہی ثواب اس 100 آیتیں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جتنا ثواب تمام مومنین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا 100 آیتیں پڑھنے والے کے، سمجھا آپ نہیں، نامہ اعمال میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا. سمجھا آپ نہیں؟ اور اگر فرمایا اگر کوئی 200 آیت پڑھ لے تو جتنا جن و انس کے نامہ اعمال میں ہے اتنا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو قرآن کریم کی ہر آیت خزانہ ہے، پڑھنا اتنا ثواب ہے. اور قرآن کریم ایسا نہیں، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور ہماری حرکات و سکنات کو نقل بھی کرتا ہے، ضبط بھی کرتا ہے. قیامت میں یہی دکھائی جائے گی پروردگارا یہ ہے اس کا چٹھا، یہ ہے اس کا نامہ اعمال، یہ چلتے ہوئے ہے، یہ پھرتے ہوئے ہے، یہ سوتے ہوئے ہے. پروردگارا یہ سوتے ہوئے ہے، یہ سوتے ہوئے بھی میری تلاوت کر رہا تھا. یہ جاگتے ہوئے ہے، یہ جاگتے ہوئے بھی میری تلاوت کر رہا تھا. یہ گھر سے نکلتے میں ہے، اس وقت میری تلاوت کر رہا تھا. دیکھا نہیں آپ نے عزیزوں؟ حدیث میں ہے اگر کوئی سونے سے پہلے رات کو، بس آخری حدیث، 20 آیتیں پڑھ لے. اگر کوئی 20 آیتیں پڑھ لے سونے سے پہلے، تمام رات غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. پڑھ کر سو گیا، فرشتے لکھ رہے ہیں ذکر خدا کر رہا ہے، ذکر خدا کر رہا ہے، ذکر خدا کر رہا ہے. 20 آیتیں، 3 دفعہ سورہ الحمد پڑھ لیں 21 آیتیں ہو گئی. کوئی بڑی بات نہیں. سمجھے آپ نے؟ ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ تو قرآن کریم پڑھنا یہ نہیں کہ آپ اتنا پڑھیں، اپنے اور خدا کے درمیان میں رابطہ رکھیں، رابطہ ختم نہ ہونے دیں. اگر رابطہ ختم ہوا تو کام ختم ہو جائے گا. تو قرآن کریم کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب، دیکھنا ثواب. سمجھا آپ نہیں؟ جو دوسرے اہل بیت ہیں، قرآن کا اتنا ثواب ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اہل بیت ہیں، ان کی محبت کا اتنا ثواب ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا.
اسی لیے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی پہ چونکہ موضوع نہیں ہے. عزیزوں، قرآن کریم کے یہاں تک پہنچانے میں اہل بیت نے بڑے مسائل اٹھائے. نہ معلوم ایک ایک آیت کے بچانے میں جسم حسین ابن علی پر کتنی تلواریں لگی، کتنے زخم لگے، کتنے نیزے لگے. شمار ہے؟ نہیں، شمار نہیں. 1900 تو کہتے ہیں کہ 1900 زخم ہے، ورنہ فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے کہ میرے بابا کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ جتنا انگوٹھی کا نگین ہوتا ہے اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پر زخم سے خالی نہیں تھی. عزیزوں، شام کا وقت ہے نا، حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں نا، زینب یہی تو وقت ہے نا، زینب خیمے میں رو رہی ہے نا، بہنیں رو رہی ہیں نا. ارے ہم تو سب اٹھ کر اپنے اپنے ٹینٹوں میں چلے جائیں گے، لیکن زینب کہاں جائے؟ زینب کسے بلائے؟ قیامت کا وقت آ گیا، حسین گھوڑے میں ڈگمگا رہے ہیں، بہن خیمے میں بے قرار ہے. بقال مولانا محمود حسین صاحب مرحوم ارے گھوڑے سے گرے، گھوڑے نے اپنی لگام زخمی ہاتھ کے قریب رکھ دی، گویا اشارہ تھا مولا میں اب بھی حاضر ہوں، آپ سوار ہو جائیے. مولا جانور ہوں لیکن بابا ہوں. بستر زمین کربلا لرزنے لگی، ارے فرات کا پانی سر پٹکنے لگا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، سیاہ آندھی چلی، خون کی بارش ہونے لگی، فاطمہ کی آواز آنے لگی، ارے میرا بچہ شہید کر دیا گیا، ارے میرا لاڈلا، میرا حسین، میں نے چکی پیس پیس کر پالا تھا، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا. لکھا ہے گھوڑے نے دیکھا کہ آقا شہید کر دیے گئے، ارے لاش مبارک کے چاروں طرف پھرنے لگا، ماتھا لاش کے پاس رکھ دیا، گھوڑ جاؤ پھر خیمے کی طرف دوڑا، آ کر صیحہ کیا، بیبیوں بھیا کی سواری آ گئی، سکینہ بابا کی سواری آ گئی. ارے بیبیوں نے دیکھا زین کٹی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، پیشانی خون سے آلود، کس طرح نکلی، خرجنا لاتمات الخدود وناشرات الشعور. ارے بالوں کو پھیلائے ہوئے، منہ پر تماچے لگاتی ہوئی خیمے سے نکلی. علی روایت شہزادی سکینہ نے عرض فرمایا، اے اسب وفادار، مجھے اتنا بتا دے میرے باپ کو پیاسا شہید کیا گیا یا بابا کو پانی پلایا گیا؟ گھوڑے نے دیکھا کہ سکینہ کے ہاتھ گردن تک نہیں پہنچ رہے ہیں، ارے اپنی گردن جھکا دی، سکینہ نے ہاتھ گلے میں ڈال دیے. اے میرے بابا کی سواری، بتا دے میرا باپ کہاں ہے؟ لکھا ہے کہ گھوڑا
ہے، سکینہ یاد کر رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اس مجلس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارا رہبر معظم و جملہ علماء اعلام کی، مراجع کرام کی، آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ، دیگر مراجع کی عمروں کو مال خیر والعافیت و صحت و سلامت پر برکت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہم ان مجالس سے کچھ لینے کی توفیق نصیب فرما، اور منبر سے ذاکرین کو کچھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دیکھ